بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، مفتی سعید خان صاحب ہیں الندوہ کے، وہ محتمی معمول ان کو کہہ لیں، ان کا ادارہ اسلام آباد میں ہے، الندوہ کے نام سے اس کے محتمم میں۔ تو ان سے کسی نے سوال پوچھا، کسی بزرگ کے، کوئی بزرگ تھے، ان کے عمل کے بارے میں، یا اس نے یہ سوال پوچھا کہ یہ عمل جو کیا جاتا ہے وہ عمل کیا تھا، کہ کسی مزار کی طرف یا کسی خانگاہ کی طرف شاید بغیر جوتے پہنے جانا یا اس طرح کا کچھ عمل تھا وہ، کہ یہ عمل شریعت میں جائز ہے کہ نہیں ہے۔ تو مفتی سعید خان صاحب نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہی عمل اگر آپ کے اکابر نے کیا ہو تو کیا آپ اس کے اوپر بھی ناجائز ہونے کا فتویٰ لگائیں گے؟ مطلب انہوں نے یہ کہنا چاہا کہ اگر دیوبند اکابر میں سے کسی نے یہ عمل، اس طرح کا عمل کیا ہو، تو کیا اس کے بھی ناجائز ہونے کا فتویٰ لگایا جائے گا؟ تو خیر اس کے کمنٹس میں نے یہ لکھا کہ بھائی ہم جو ہے، چاہے دیوبندی ہیں، حنفی ہیں، جو بھی ہیں، ہم مکلف شریعت کے ہیں، قرآن و حدیث اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکلف ہیں، کی سنت کے مکلف ہیں، اور شرعی جو احکامات ہیں ان کے مکلف ہیں۔ ہم بزرگوں کے اعمال کے مکلف نہیں ہیں۔ اگر انہوں نے کوئی اپنا ذاتی کوئی بھی ایسا عمل کیا اپنی ذات کی حد تک، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو شریعت سمجھیں اور اس کی تعویلات پیش کریں یا اس کے صحیح ہونے پر بحث کی جائے۔ تو خیر ان کے جو ایڈمن صاحب ہیں وہ مجھ سے اس معاملے میں اڑ گئے کہ جی آپ اپنے آپ کو دیوبندی کہنا چھوڑ دیں، آپ ناسبیت کی طرف ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں۔ میں نے ان سے پھر عرض کیا کہ میں نے کہا بھائی دیکھیں، ہم ان اکابر کی کوئی توہین نہیں کر رہے، نہ میں کر رہا ہوں نہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے، انہوں نے دین کے لیے بہت کام کیے ہیں، ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے، ان کے احترام میں ہم کوئی بھی کمی نہیں کرنا چاہتے، اور نہ میرا اس قسم کا کوئی وہ ہے کہ بھائی میں ان کے احترام میں کمی کے حساب سے یہ بات آپ سے کر رہا ہوں۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ بھائی اگر انہوں نے کوئی ایسا عمل کیا ہے تو اس کو شریعت نہ سمجھا جائے، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اس عمل کا، ان کے اس عمل کا کوئی ثواب ہے، یا ہم لوگوں میں اس کا رواج ڈالنے والی بات کریں کہ بھائی انہوں نے یہ عمل کیا ہے تو آپ کو بھی کرنا چاہیے، یہ عمل باعث ثواب ہے۔ یہ چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے انہوں نے ذاتی طور پر ایک عمل کیا ہے، انہوں نے اس کو اچھا سمجھ کے کیا ہوگا، لیکن اس عمل کی اچھائی کی قائل شریعت بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ انہوں نے اپنے طور پہ ایک اچھا عمل سمجھ کے کیا ہے، اپنے جو بھی ان کے بزرگ تھے ان کے احترام میں انہوں نے کیا، یا جو بھی وہ خانقاہ کے ولی تھے، ان کے مطلب والی تھے، ان کے احترام میں انہوں نے کیا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ شریعت نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے آگے سے ایسی بات کی، تو میں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں اس معاملے میں۔ میری رائے یہی ہے کہ ہم مکلف ہیں شریعت کے، اگر آپ کو میری رائے سے اتفاق ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر آپ میری رائے سے اختلاف کرنا چاہیں تو وہ آپ کا حق ہے، لیکن میں اس مسئلے میں زیادہ آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ کمنٹ سیکشن ہے تو اس میں بحث ایک حد تک ہو سکتی ہے، اس سے اوپر ہم نہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ جب تک بات آمنے سامنے نہ کی جائے کمنٹس میں بات نہیں ہوتی۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے علماء چاہے کسی بھی مسلک کے، اب دیکھیں میں آپ کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ مفتی سعید صاحب نے مجھے جواب دیا تھا اس چیز کا، ایڈمن جو بھی تھے، ان کے جو پیج کے ایڈمن ہیں، ان سے انہوں نے میرے کمنٹس کا جواب دیا تھا۔
اس لیے آپ یہ مت سمجھیے گا کہ مفتی سعید صاحب سے میری کوئی بات ہوئی تھی. انہوں نے اپنا ایک نقطۂ نظر پیش کیا. مفتی سعید صاحب نے عالم ہے، بڑے لوگ ہیں، اہل علم ہے وہ، اور میں نے ایک اپنا نقطۂ نظر وہاں پر پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے. اب ٹھیک ہے، ان کو ہمارے نقطۂ نظر سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہمیں بھی ان کے اس نقطۂ نظر سے اختلاف ہے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بھی ہمارے علماء کے اندر، میں خاص طور پہ مفتی صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں باقی علماء کی بھی بات کر رہا ہوں، صرف دیوبندی مسلک کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، باقی جو مسالک ہیں ان کی بھی بات کر رہا ہوں کہ جو علماء ہیں وہ اپنے اکابر کے سارے اعمال کو، چاہے وہ کسی بھی حیثیت میں کیے گئے ہوں، کسی بھی سوچ کے تحت کیے ہوئے ہوں، ان کو ڈیفینڈ کرنا لازمی سمجھتے ہیں. ڈیفینڈ کرنا ایک الگ چیز ہے، چلیں آپ ان کے اعمال کو ڈیفینڈ کر لیں، لیکن ان کو شریعت کے مطابق ثابت کرنا ضروری سمجھتے ہیں. یہ عمل اگر انہوں نے کیا ہے تو یہ شریعت کے مطابق ہی ہے اور اس کو شریعت ہی سمجھا جائے. تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. کیسے صحیح نہیں ہے؟ کہ ہر شخص کی ذاتی زندگی ہوتی ہے. ہمارے اکابر بہت احترام کے ساتھ ہمارے لیے بہت محترم ہیں، وہ انہوں نے دین کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، لیکن بہت سے اعمال ان کی ذاتی زندگی کے تھے، یا انہوں نے ایک ذاتی سوچ کے تحت وہ کام کیے اور وہ کتابوں میں لکھ دیے گئے. اب وہ کتابوں میں اگر لکھ دیے گئے ہیں اور کچھ احباب اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم ان تمام اعمال کو شریعت قرار دیں. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی سوچ سے یہ کام کیا ہوگا، ہم ان کے اس کام کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، کسی قسم کا ناجائز ہونے کا فتویٰ نہیں لگاتے، یا ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کام یہ کر کے وہ گناہ گار ہوئے ہوں گے، لیکن وہ کام جو انہوں نے کیا تھا وہ ان کا ایک ذاتی عمل تھا. ہم اس کام کی ترویج نہیں کر سکتے، یا عوام کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے اوپر بھی یہ کام کرنا ضروری ہے، یا اگر ضروری نہیں ہے تو ہم عوام کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو یہ کچھ سنت ہوگی یا شریعت ہوگی. جی، تو اس کام کو رائج کرنے کی ہم کسی بھی قسم کی مطلب اس کو ترویج کرنا یا لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو میرے حساب سے اس قسم کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. ورنہ یہ کام جو ہے یہ عوام میں مقبول ہو جائیں گے اور عوام جائے گی بدعت کی طرف. اگر انہوں نے کوئی اپنی ذاتی طور پہ یہ کام کیے ہیں، کوئی اس طرح کا کام کیا ہے، کہ ٹھیک ہے وہ ان کا ذاتی عمل تھا، ہم اس کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرتے ہیں اور نہ ہمیں کرنی چاہیے. ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ ہمیں یہ عمل شریعت سے نہیں ملتا، ہمیں یہ عمل شریعت سے، یا ہمیں یہ نہیں ملتا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی یا صحابہ نے کوئی ایسا عمل کیا ہے. اگر ان بزرگوں نے یہ عمل کیا ہے تو اپنی سوچ سے کیا ہوگا اور اس کو ایک اچھا عمل سمجھ کے کیا ہوگا، لیکن ہم اس کی ترغیب نہیں دے سکتے. پھر دوسری بات آپ یہ سمجھیں کہ وہ ایڈمن صاحب مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ تو مطلب آپ نے اپنے آپ کو دیوبندی کہنے کی ضرورت نہیں، ابھی آپ کو آپ ناسبیت کی طرف ہیں، یہ ہوا ہے، آپ اپنے آپ کو کیسے دیوبندی کہتے ہیں، یہ اس طرح کے کچھ انہوں نے کمنٹس لکھے. تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کیا ضروری ہے کہ میں اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لگاؤں؟ کیا دیوبندی ہونا ہی ضروری ہے؟ اور اگر میں اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لگاتا ہوں یا میں دیوبند مسلک کو فالو کرتا ہوں، تو کیا یہ بات ضروری ہے کہ جتنے بھی اکابر نے، اکابر دیوبند نے ذاتی اعمال جو بھی کیے ہیں میں ان کو شریعت مانوں؟ یہ کون سا اصول ہے اور کون سا قاعدہ ہے؟
ٹھیک ہے، میں اکابر دیوبند کو یا دیوبند مسلک کو فقہ حنفی کا بر صغیر میں ترجمان سمجھتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فقہ حنفی کو صحیح طریقے سے اگر کسی نے پیش کیا بر صغیر میں تو وہ دیوبند مسلک کے لوگ ہیں، اور میں انہیں کی رائے کے اوپر عمل کرتا ہوں۔ لیکن کیا یہ بات ضروری ہے کہ ہر وہ کام جو انہوں نے کیا ہو، چاہے وہ موجودہ دور کے ہمارے علماء ہیں، محترم علماء ہیں موجودہ دور کے، یا جو سابقہ ہمارے اکابر گزرے ہیں یا علماء گزرے ہیں، محترم ہے ہمارے لیے وہ، لیکن اگر انہوں نے کوئی بھی ایسا کام کیا ہو تو کیا سارے کاموں کو شریعت سمجھنا ضروری ہے، یا سارے کاموں کو فقہ حنفی کے تحت سمجھنا ضروری ہے، یا اگر اکابر نے کوئی ایسا کام کیا ہے تو کیا وہ دیوبندیت ہونا لازمی ہے؟ میرا تو نہیں خیال ہے۔ چاہے میں کوئی کام کروں، چاہے موجودہ دور کے دوسرے، میں تو عالم نہیں ہوں، میں تو ایک عام آدمی ہوں، چاہے میں پھر بھی اگر چاہے میں کوئی کام کروں یا میں کسی کام کی ترغیب دوں، یا ہمارے موجودہ دور کے محترم علماء ہیں وہ کوئی کام کریں یا کسی کام کی ترویج دیں، یا جو علماء گزر چکے انہوں نے کوئی کام ایسا کیا یا کسی کام کی ترویج دی، اس کو رائج کرنے کی بات کی یا اس کے اوپر عمل کرنے کا، اگر وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے تو ہمارے لیے اس کو چھوڑ دینا ہی سب سے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کا دفاع کرتے پھریں کہ جی انہوں نے کیا ہوگا تو ٹھیک ہی کیا ہوگا ٹھیک ہی کیا ہوگا، لیکن اپنی ذات کی حد تک انہوں نے ٹھیک کیا ہوگا، وہ بہتر جانتے ہوں گے ان کو، ہمارے لیے وہ اگر ٹھیک نہیں تھا تو ہمارے لیے وہ حجت نہیں ہے۔ ہم آج لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو ہے نا خانقاہوں کی طرف ننگے پاؤں جایا کریں یا مزاروں کی طرف ننگے پاؤں جایا کریں کیونکہ یہ کام ہمارے اکابر نے کیے ہیں، تو یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم۔ یہ کر سکتے ہیں ہم کہ ان کے اس عمل پر خاموش رہا جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ ادا نہ کیے جائیں، اور لوگوں سے یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے جی یہ عمل ان کے ذاتی تھے، ان کا شریعت سے ہمیں کوئی تعلق نظر نہیں آتا، یا ہو بھی سکتا ہے کہ انہوں نے یہ عمل شریعت سمجھ کے نہ کیا ہو۔ بھائی انسان کی روزانہ کی زندگی کے سارے اعمال شریعت سمجھ کے تو نہیں کرتا ہو، اسلام کے اصولوں کے تحت تو کرتا ہے لیکن شریعت سمجھ کے نہیں کرتا۔ تو ٹھیک ہے، اگر انہوں نے بھی ہو سکتا ہے کہ کام شریعت سمجھ کے نہ کیا ہو، جو بھی خانقاہ کے ولی ہیں، مطلب متولی آپ ان کو گئے، یا وہ جو بھی خانقاہ صاحب خانقاہ ہیں ان کی ذاتی محبت میں انہوں نے کوئی اس طرح کا کام کیا ہو، ضروری تھوڑی ہے کہ انہوں نے یہ کام سارا جو ہے نا وہ شریعت سمجھ کے کیا ہوگا۔ تو یہ بھی ایک ہمارے علماء کے اندر، تمام مسلک کے علماء کے اندر میں بات کر رہا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے اکابر کے تمام کاموں کو، چاہے وہ کسی بھی نیت سے کیے گئے ہوں، ان کو شریعت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو اسلام کے بین تلے لانے کی کوشش کرتے ہیں ان تمام کاموں کو۔ وہ کام ان کی ذاتی رائے ہوگی، ہمیں ان کی ذاتی رائے کا بالکل احترام ہے، لیکن ایسے سارے کام شریعت نہیں ہے۔ شریعت ہمیں قرآن سے ملے گی، اللہ کے رسول کی سنت سے ملے گی، احادیث سے ملے گی۔ بہت شکریہ آپ کا۔